السلام علیکم۔ جب میں عمران خان صاحب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ بڑا ہوشیار ہے تو بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن آپ ان کے تازہ سیاسی سٹروک کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح وزیرستان میں انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق یہ پیشکش کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کے معاملات کا جائزہ لے الیکشن کمیشن اور کارروائی آن کیمرہ پبلک کے سامنے دکھائی جائے۔ اب بظاہر تو یہ ایک بڑی اچھی پیشکش ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پارٹی فنڈنگ کا حساب بھی ہو اور عوام کے سامنے اس حقائق کو بھی لایا جائے، لیکن عمران خان صاحب یہاں پہ اپنے پارٹی فنڈنگ کے معاملے کو دبانے کے لیے اب یہ گیم کر رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے بار بار عدالتوں سے سٹے لیے، تاخیری حربے استعمال کیے، اگر معاملہ کلیئر ہے تو پھر حساب کرنے دو اور قوم کے سامنے کرنے دو، لیکن پچھلے سالوں میں ان کی ترجیح یہ رہی کہ الیکشن کمیشن کسی طریقے سے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہ دے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتا تو پھر اگلے عدالتوں تک معاملہ جائے گا اور وہاں سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو ایک تو اس میں بنیادی فرق ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں پاناما میں ایک کلیہ بتایا تھا، پاناما میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن نواز شریف کو سنگل آؤٹ کیا گیا اور اس وقت دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہے اس لیے پہلے ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، پھر بعد میں دوسروں کا بھی ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی اس دلیل کو مان لیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پاناما کے باقی کسی بھی جن لوگوں کے نام آئے تھے کسی نے ان کا نام تک نہیں لیا، اور تو اور سراج الحق صاحب نے بھی اس کو اسی طرح فالو نہیں کیا جس طرح وہ نواز شریف کے کیس کو فالو کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں جن کے خلاف ابھی الیکشن کمیشن میں درخواستیں گئی ہیں تو وہ 6 سال پرانی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا معاملہ 6 سال پہلے سے زیر سماعت ہے، بلکہ وہ کوئی سال پہلے درخواست گیا ہے ان کے خلاف، کسی کا 2 سال پہلے درخواست گیا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو باقی مسلم لیگ، نون پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ سے اگر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے تو وہ ان کی مخالف جماعت نے کیا ہوگا، لیکن یہاں پہ انفرادیت یہ ہے کہ خود پارٹی کے بانی رکن جو عمران خان صاحب کے دست راست تھے، جو ان کے پارٹی کے صوبائی صدر تھے، جو ان کے مرکزی سیٹ اپ کا عہدیدار تھے، جنہوں نے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے رابطے استوار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور جو ایک انتہائی مخلص انسان تھے اور عمران خان صاحب کے زمانے کے دوست تھے، اور آج بھی اکبر اس بابر صاحب پی ٹی آئی سے باہر نہیں ہیں۔ عدالتی فیصلے کی روح سے وہ آج بھی ان کو پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کیا جا چکا ہے، انہوں نے کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کیا ہے۔ تو ایک یہاں پہ انفرادیت یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی باہر کی بندے کی طرف سے نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی کے بانی رکن اور ایک اہم رہنما اور خیرخواہ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ یہ غلط تاثر دے رہے ہیں کہ شاید اکبر اس بابر صاحب کو نکالا گیا تھا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تھی یا پارٹی میں ان کو کوئی اہم منصب نہیں دیا جا رہا تھا تو اس لیے انتقاماً انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ بھی تاریخی طور پر غلط ہے۔ اکبر اس بابر صاحب اس ایشو کو پہلے انہوں نے خلوتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھایا، پھر انہوں نے پارٹی فورمز پہ اٹھایا، اور اس وقت وہ پارٹی کے عہدیدار تھے، اور عمران خان صاحب اس وقت یہ زلفی بخاری وغیرہ یہ لوگ تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ عمران خان صاحب کے اتنے قریب تھے اس وقت جس طرح اس وقت زلفی بخاری ہیں، لیکن وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ اور عمران خان صاحب کی خیرخواہی میں ان سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے اور اس کی تحقیقات کرے، لیکن عمران خان صاحب ان کو مٹی پاؤ کی نصیحت کرتے رہے۔ پھر دوسرا 2011 میں وہ اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں اور باقی لوگوں کو ای میلیں کر چکے ہیں۔ اب 2011 وہ وقت تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کے غبارے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوا بھر رہی ہے اور مستقبل میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے، تو وہ اگر اس وقت اس ایشو کو نہ چھیڑتے، اور دوسرا اعتراض جو پارٹی میں کرپٹ لوگوں کو الیکٹیبلز کے نام پہ شامل کیا جا رہا تھا، تو اگر وہ اس پہ اعتراض نہ کرتے اور پی ٹی آئی سے وابستہ رہتے تو میرے خیال میں آج زلفی بخاری اور ان لوگوں کی جگہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بیٹھے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کی کوئی ناراضگی آئی تھی تو پھر انہیں انتقام میں اس ایشو کو اٹھایا ہے،
بلکہ اس ایشو سے باز نہ آنے کی وجہ سے عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے، اور جب ان کو پارٹی فورم پہ کوئی پذیرائی نہ ملی تو پھر انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، اور انٹرسٹنگلی کہ اس معاملے میں وہ کوئی پارٹی کا سپورٹ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ اس وقت ان کو وکیل بھی، ان کا ایک دوست ان کے لیے وکالت بھی مفت کر رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں تفصیل بتائی تھی کہ بیمار والدہ کی خدمت کے باوجود وہ کس طریقے سے اس کیس کو پرسو کرتے رہے اور اس کے پیچھے پڑے رہیں، تو معاملہ باقی پارٹیوں کا اور ان کا مختلف ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اصول کو جو انہوں نے ہمیں سکھائے تھے پاناما اور نواز شریف کے معاملے میں، تو پہلے ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر دیگر جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس وقت ہی کیوں الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو اٹھا لیا یا اپوزیشن جماعتوں نے بھی، تو اس حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جس طرح کے وقتاً فوقتاً بیانات دیتے ہیں اور کچھ معاملات میں وہ نہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرمی چیف کون ہو اور ڈی جی آئی ایس آئی کون ہو، کبھی کہتے ہیں کہ جی اگر نواز شریف کی جگہ میں ہوتا تو ظہیر الاسلام کو فارغ کر لیتا، کبھی کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح وزراء کے انتخاب میں بھی وہ یا بنی گالہ کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر صرف اپنی پسند ناپسند کو دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ان کی اوقات یاد دلانا مقصود ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس معاملے کو ختم کرانا مقصود ہے۔ اب پاکستان کے بارے میں تو کوئی حتمی تجزیہ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ یہاں گیم کے کوئی رولز نہیں ہیں، بلکہ چند افراد اور چند شخصیات کی مرضی و منشا کے مطابق معاملات الٹ پلٹ سکتے ہیں راتوں رات۔ تو اس لیے کل کے بارے میں تو کوئی تجزیہ یا پریڈکشن میں نہیں کر سکتا، لیکن سردست میری رائے اس رائے کے حق میں ہے کہ شاید صرف عمران خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔